جس طریقے سے یہ جو تصویر ہے یہ پورٹری کی جاتی ہے، اور پھر بعض اینالسٹ اس کے اوپر جس طریقے سے اپنا تبصرہ کرتے ہیں، میرے خیال سے میرے سامنے یہ جو کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں برنارڈ رسل کی کتابوں سے لے کے، نیٹشے کے فلسفے سے لے کے، پلیٹو اور ارسطوٹل کی فہم سے لے کے، تھامس ہابس یا لاو ٹالسٹائی جیسے مفکرین کی جو آراء ہے وہ ان کتابوں میں موجود ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ جو میئرز ریاست اڈاپٹ کر رہی ہے، خصوصی طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے، میرے سامنے موجود فلسفے کی کسی ایک کتاب کے اندر یہ جو رویہ ہے یہ درج نہیں ہے۔ بات کریں بلوچستان کی تو 2022 میں موجودہ پرائم منسٹر محترم شہباز شریف صاحب نے بلوچستان کا دورہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا بلوچستان ٹیکنیکل یونیورسٹی کا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ 2022 سے لے کے اب تک دوبارہ پھر یہ بات نہ مسلم لیگ کی کسی سطح کی لیڈرشپ سے یہ بات سنی گئی ہے، نہ فیڈرل 2022-23 ہو، 2023-24 ہو یا 2024-25 کی 3 PhD گزری کہ اس میں بلوچستان کی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے لیے کوئی 1 کروڑ روپے کی بھی ایلوکیشن ہوئی ہو۔ تو میں نے آپ کے ساتھ جو ڈاکومنٹ شیئر کیے ہیں یہ وہ پیج ہیں جو 2022 میں پرائم منسٹر نے ٹیکنیکل یونیورسٹی کا اعلان کیا۔ اب ٹیکنیکل یونیورسٹی تو دور جدید کی ضرورت ہے، میرے خیال سے مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں کہ اس وقت کس قدر اہمیت رکھتی ہیں دنیا میں ٹیکنیکل یونیورسٹیز۔ اسی طرح here I would add that it's rather very strange and eccentric that governments failed to deliver in a region where the largest deposits of natural resource exist. ہم دنیا کے اس خطے کی بات کر رہے ہیں جہاں دنیا کا 7واں بڑا نیچرل ریسورس کا ذخیرہ موجود ہے، جہاں کی آبادی محض 1.5 کروڑ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس 1.5 کروڑ کے صوبے کو پاک افغان بارڈر بند کر دیا گیا ہے، پاک ایران بارڈر بند کر دیا گیا ہے، buses are being robbed, travel routes are not safe, and very unfortunately it seems like the law enforcement agencies are a deep sleep. آپ اس وقت بلوچستان کو دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی طرف ڈیرہ اسماعیل خان کی یہ جو سڑک ہے یہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ کراچی جاتے ہیں، سندھ کے ساتھ جو سڑکیں ہیں خزار اور کلات اور حب، یہ جو سڑک ہے یہ محفوظ نہیں ہے۔ پنجاب کے ساتھ جو سڑک ہمیں ملاتی ہے وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ بارڈرز ریاست نے بند کر دی ہے، اور صوبوں کے ساتھ، شہروں کے ساتھ جو سڑکیں ملتی تھی وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، بیڈ گورننس ہو، اس کی وجہ سے بلوچستان بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ چکا ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آؤں گا کہ بہت سارے یہاں ترجمان بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ سیکیورٹی فیلئر کے ساتھ جو ہے وہ اسے تشبیہ دی جاتی ہے۔ I would say that the escalating tensions in Balochistan are not the result of security failure. It is basically the result of governance failure. It is the product of bad governance. یہ بری گورننس کے نتیجے میں کرپشن کی وجہ سے، بدعنوانیوں کی وجہ سے، میرٹ کے وائلیشن کی وجہ سے یہ جو حالات ہیں یہاں تک بلوچستان پہنچا ہے۔ آپ ایک سادہ سی مثال آپ لے لیں، آج کی ہماری اس نشست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک وعدہ کیا بلوچستان ٹیکنیکل یونیورسٹی کے نام پہ، 3 سال ہو چکے ہیں،
پھر ان کے منہ سے کوئی ایک شب تک جو ہے وہ بلوچستان ٹیکنیکل یونیورسٹی کے حوالے سے نہیں سنا گیا. نیوٹیک کا ادارہ جو پاکستان کے اندر ویکیشنل ٹریننگ کے لیے بڑا مشہور فورم ہے, یہ نیوٹیک کام کر رہا, اور وفاقی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اب تک اس منصوبے سے 6 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. اب 6 لاکھ لوگوں میں جو 6.5% کے حساب سے بلوچستان کے حصے کی بات کریں تو یہ تقریباً 36,000 37,000 38,000 ینگسٹرز جو ہیں, یوتھ جو ہے وہ بنتی ہے, جن کو نیوٹیک نے جو ہے وہ مختلف ٹریننگز دے کے پاکستان سے باہر بھیجنا تھا. تو آج میں اس فورم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں وفاقی اداروں سے, نیوٹیک سے, کہ وہ ذرا ہمیں اعداد و شمار وہ ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے کہ جس کے تحت انہوں نے بلوچستان کے 36,000 37,000 38,000 نوجوانوں کو ووکیشنل ٹریننگز دے کر باہر بھیجا. میری معلومات یہ ہے, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, these are not allegations, these are not fabrications, even these are not aspersions. میں جو بات یہاں پہ کروں گا with concrete facts and evidences. 2011 سے لے کے اب تک پچھلے 14 یا 15 سالوں میں نیوٹیک کے نام پہ 20 ارب روپیہ جو ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے. پچھلے ایک سال کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ نیوٹیک کے نام پہ نکالا گیا. اب مجھے آپ بتائیں, جب ایک طرف سے آپ why unemployment in بلوچستان doubled in a space of a year, ایک سال کے اندر تقریباً ہمارا جو بے روزگاری کے اندر تناسب ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے. وجہ یہ کہ آپ نے پاک ایران بارڈر بند کر دیا, وجہ یہ کہ آپ نے پاک افغانستان بارڈر بند کر دیا, وجہ یہ کہ آپ نے بلوچستان کی جتنی بھی روٹس ہیں, چاہے وہ سندھ کے ساتھ ملتی ہیں, کے پی کے ساتھ ملتی ہیں, پنجاب کے ساتھ ملتی ہیں, وہ انسیکیور ہو چکی ہیں. وجہ یہ ہے کہ نیوٹیک جیسے پروگرامز کے اندر جہاں اربوں روپیہ لگتے ہیں, لوگ اس سے مستفید نہیں ہو رہے. اسکالرشپس کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ پورا نہیں کیا جاتا. نیوٹیک کے نام پہ ادارے قائم ہیں اور اس سے بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ابھی ریسنٹلی بلوچستان کے اندر ٹیچنگ سٹاف کے لیے 9,400 طلباء کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ کا عمل مکمل ہوا. اس عمل کے دوران سپٹمبر کی اس ڈاکومنٹ کے اندر غالباً آپ چیک کریں کہ پیج نمبر آپ کے پاس یہ بنے گا, پیج نمبر 5. اس میں باقاعدہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جلد از جلد میرٹ لسٹ جو ہے وہ آویزہ کیجیے. اب سپٹمبر کو بھی تقریباً 6 مہینے گزرنے کو ہیں. 9,400 لوگ طلباء ایسے ہیں, ینگسٹرز ایسے ہیں جن کو ٹیچنگ سٹاف کے لیے ریکروٹمنٹ کا عمل مکمل ہوا, اور بعد میں چیف منسٹر نے اس کے اندر فلاں ایشوز کو جواز بنا کر ان ویکینسیز کو روک دیا. شروع میں اپلیکینٹس کی تعداد کتنی ہے, وہ 4 لاکھ ہے. کتنے لوگوں کو حکومت رکھ سکتی ہے, 9,400 لوگوں کو. ان نوٹیفکیشنز میں تاخیر کے سبب یہ نوجوان پروٹیسٹ پہ. مجھے آپ بتائیں کہ 9,400 لوگ باقاعدہ ریکروٹمنٹ کے اس پروسیس سے گزرے, پھر ان کی ریکروٹمنٹ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ یہی وجہ ہے I would say کہ unlike merit, jobs are being given through money. There is a strange anger in the youth of Balochistan. The youth of Balochistan is being humiliated. انہیں ایک اچھے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ نہیں رکھا جا رہا, جس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. کیوں لوگ ایسی تحریکوں کا حصہ بن رہے ہیں, کیوں نوجوان ایسی تنظیموں کا حصہ بن رہے ہیں, کیوں نوجوان ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ رہے ہیں جن کو ہم ریاست کی فلاح کے لیے, ریاست کی بقا کے لیے, ریاست کی خوشحالی کے لیے اچھا اور مثبت نہیں قرار دیتے. تو ایک بلوچستان ٹیکنیکل یونیورسٹی کا اعلان وزیر اعظم کا, دوسرا نیوٹیک کے ذریعے جو 20 ارب سے زیادہ اب تک جو ہے وہ پیسہ نکلا ہے. اب تیسری بات سن لیں کہ بی ٹوٹا کے نام سے یہاں
ان ڈاکومنٹس کے اندر تو نہیں وہ ڈیٹیل، لیکن ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کوئی 1 مہینہ پہلے اناؤنس کیا کہ ہم 30 ارب روپیہ لگا کے 30,000 نوجوانوں کو اس نوعیت کی ٹریننگ دیں گے، جس کے لیے آلریڈی نیوٹیک جیسا ادارہ قائم ہے. اب انہوں نے بی ٹوٹا ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ایک ادارہ جو ہے وہ انہوں نے قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، 30 ارب روپیہ جو ہے وہ اگلے 5 سالوں کے اندر 30,000 لوگوں کو ٹرین کر کے، نوجوانوں کو ٹرین کر کے وہ بھیجیں گے. کہاں پہ؟ وہ امارات بھیجیں گے، مڈل ایسٹ، وہ بھیجیں گے یورپ، جہاں کنسٹرکشن، جہاں پلمبنگ، جہاں ویلڈنگ، یہ تمام ہنر جو ہے وہ سکھائے جائیں گے نوجوانوں کو، اور پھر ان کو بھیجا جائے گا باہر کی دنیا میں. وہاں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ان کو روزگار ملے گا، دوسرا پاکستان میں ریمیٹنس آئے گا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایسے فرمز موجود ہیں جو 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ میں یہاں سے یہی ووکیشنل ٹریننگز کرا کے نوجوانوں کو امارات بھی بھیج رہے ہیں، یورپ بھی بھیج رہے ہیں. وہ کتنا چارج کر رہے ہیں؟ فار مڈل ایسٹ دیز فرمز آر چارجنگ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ. دوسری جانب حکومت بلوچستان نے اس کے لیے کتنا پیسہ رکھا ہے؟ 15 لاکھ روپیہ ان نوجوانوں کے لیے جن کو ووکیشنل ٹریننگ دے کے یہ بھیجیں گے امارات. 25 لاکھ اور 35 لاکھ ان نوجوانوں کے لیے رکھا ہے جنہیں یہ یورپ بھیجیں گے. اب مجھے بتائیں، میں کوئی again I would say these are not fabrications, these are not accusations, these are not aspersions, these are all established facts. کک بیکس کتنی ہیں اس کے اندر، کمیشن کتنا ہے اس کے اندر؟ 80% بیل ٹوٹا کے پروگرام کے اندر کمیشن رکھا گیا ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جب اوتھ لیا مارچ کے مہینے میں، غالباً 1 مارچ کا دن تھا، اور اگلے ہی ماہ انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا، جو سٹیٹمنٹ ڈان اخبار میں چھپا ہے، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ غالباً پیج نمبر 6 پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. پیج نمبر 6 پہ سی ایم صاحب جو ہیں، سرفراز صاحب، یہ کہتے ہیں کہ کرپشن اینڈ بیڈ گورننس دا بگیسٹ ایشوز آف بلوچستان. یہ 20 مارچ 2020 اوتھ لینے کے 20 دن کے بعد کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. میں آج چیلنج کرتا ہوں ان کو، کسی بھی فورم پہ بلوچستان کے نوجوانوں کا نمائندہ بن کر، وہ بلوچستان اسمبلی میں میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے چیمبر میں میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں اسلام آباد میں کسی آفس کے اندر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو بتا دوں گا کہ مسٹر سرفراز and his entire cabinet has excelled in the art of plunder. They have excelled in the art of corruption. They have excelled in the art of bad governance. کوئی بلوچستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، اتنے برے حالات نہیں آئے جتنا کہ اس آدمی کے چیف منسٹر بنتے ہی جو حالات ہو چکے ہیں. اور اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں؟ مسٹر سرفراز بگٹی and his entire cabinet is aiding fuel in boosting in the exponential rise of corruption and bad governance. وہ اور اس کی پوری کابینہ. آج میں چیلنج کرتا ہوں، can anyone in the entire Balochistan cabinet claim dignity and decency? کیا کوئی اپنے وقار اور عظمت اور شائستگی کا جو ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ واحد صوبہ ہے جہاں 65 اراکین کی تعداد ہے، 40 وزیر، مشیر اور پارلیمانی سیکرٹریز ہیں. 20% سے ٹیکوں پہ بولیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ جاتی ہیں 35% تک اور 40% تک. اس کے اپنے آفس سے کس انداز میں اہل، کیپیبل، کمپیٹنٹ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو او ایس ڈی رکھا گیا ہے، اور
جو کک بیکس میں کمیشنوں میں ان کی مدد کرتے ہیں کیسے انہیں جو ہے وہ اچھی اچھی پوزیشنز اور سیکٹریز اور انہیں جو ہے وہ تعینات کیے جاتے ہیں. ماضی میں ایک بہت بڑا منصوبہ سوئی کے نام سے 1952 میں آغاز ہوا. 1972 سے 1974 سے غالباً سپلائی جو ہے وہ گیس کی شروع ہوئی. پاکستان کی 26% توانائی کا جو ضرورت ہے دس از فلفلڈ بائی دا سوئی گیس. لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ ایک ہی خاندان کو ہوا. پھر جب ریاست کو ناراضگی ہوئی اس خاندان سے تو اس خاندان کے مقابلے میں پھر ایک دوسرے خاندان کو اٹھایا گیا, فیسیلیٹیٹ کیا گیا. میں آج اسلام آباد پریس کلب کے اندر یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان ذمہ دار اداروں کو, اکائیوں کو, کہ that a few flatterers of Balochistan are present in the federation. They are more blessed than their status. ان کی اوقات سے بڑھ کر ریاست نے ان کو نوازا ہے. سندھ اور ریکوڈک آپ لے لیں, ایک خاندان کو فقط وہاں پہ فائدہ پہنچے, ایک خاندان کو. کون تھا جسے اسلام آباد کے اندر 6 سال تک ایک بہت بڑی اور اہم پوزیشن پہ جو ہے وہ رکھا گیا؟ اسے ایک خاندان. پورے ریکوڈک اور سندھ کیا ہے امپورٹنس؟ صرف اس اعداد و شمار سے اندازہ لگائیں کہ سندھ سے 2016 میں صرف ایک سال کے اندر 14,000 ٹن تانبا نکلا ہے, 11,000 کلو سونا نکلا ہے, 1,600 کلو چاندی نکلا ہے. ریکارڈنگ کی بات کریں, صرف اس منصوبے کی شروع کرنے سے پہلے جو پیشگی اماؤنٹ جو حکومت بلوچستان کو یا صوبے کو پے ہونی تھی وہ $50 ملین ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ عام آدمی کی حیثیت میں, معاشرتی زندگی میں کتنا فرق پڑا ہے. بدقسمتی ہے کہ بلوچستان کے 8 یا 9 ڈویژنز کے اندر 3 4 فیملیز کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھا گیا ہے, اور پھر جب یہ فیملیز کبھی ناراض ہو جاتی ہیں تو پھر ان فیملیز کی الٹرنیٹ کسی اور فیملی کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے, سپورٹ کیا جاتا ہے, ریاست کا سارا پیسہ ان پہ لگتا ہے. بلوچستان کو 100 خاندانوں نے یرغمال بنایا ہے, اور ان 100 خاندانوں کے پیچھے کون ہے؟ ریاست. بلوچستان کے تمام وسائل کے اوپر 100 خاندانوں کا قبضہ ہے. ان 100 خاندانوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ 100 خاندان آج پاکستان سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں. آپ صحافی حضرات اس بات کا صرف پتہ لگائیں کہ بلوچستان میں ایک ایسا آفیسر ہے گریڈ 20 کا جو پورے سیکریٹریٹ کے اندر اس لیے مشہور ہے کہ اس کی مہارت یہ ہے کہ جتنا آسانی سے, جس فنکاری سے وہ بلوچستان کا پیسہ باہر منتقل کرے. اگر عظیم کو پتہ ہے تو وہ جو دیوار کے اس پار ہمیں سن رہا ہے اسے کیسے پتہ نہیں. بلوچستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو فیزیبلٹی ہے اس کے مطابق 10 ایکڑ زمین ایک یونیورسٹی کے لیے کافی ہے. زور لگا کے ایک یونیورسٹی کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ بنوائی گئی جس میں انہوں نے 40 ایکڑ زمین جو ہے وہ کافی قرار دی. چند لوگوں نے بلوچستان میں انویسٹمنٹ کی ایسی زمین خریدنے کے لیے جو کہ سب جوڈس ہے. The matter is in the high court. اس زمین کے اوپر جو تنازع ہے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر. The provincial government has allocated more than 7 billion to purchase that particular land. اس زمین کو خریدنے کے لیے انہوں نے 7 ارب سے زیادہ پیسہ جو ہے اس کی ایلوکیشن رکھ دی ہے.
اور 1.5 بلین ہیز بین ریلیزڈ آلسو. اب مجھے بتائیں ایک میٹر جو سبجوڈس ہے جو کورٹ کے اندر ہے اس کے نام پہ 1.5 ارب روپے کیسے نکلتے ہیں؟ سرفراز اس کی انٹائر کابینہ کو چیلنج کرتا ہوں، وائے میرے روبرو بیٹے ہیں. The issues of Balochistan are less concerned with security failure and more concerned with the bad governance. بلوچستان کا مسئلہ سیکیورٹی فیلئر کا نہیں ہے، بلوچستان کا مسئلہ گورننس کے فیلئر کا ہے، اور ریاست خود حوصلہ افزائی کرتی ہے بیڈ گورننس میں اور کرپشن میں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 20 دن پہلے آئی رپورٹ ہے، آپ اس رپورٹ کو خود پڑھ لیں. بلوچستان کے کن محکموں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے جہاں بے تحاشا کرپشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. بلوچستان کے اندر ایک ادارہ ہے پی ڈی ایم اے، جیسے وفاق کے اندر ہے این ڈی ایم اے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. وہ صبح 10 بجے انٹیریئر منسٹری کے اندر کام کرتا ہے، 3 بجے کے بعد جو ہے وہ ریونیو بورڈ کے نیچے کام کرتا ہے، شام کے 7 اور 8 بج جاتے ہیں تو وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ کا وہ ایک ذیلی شاخ بن جاتا ہے. اس پی ایس ڈی پی کے اندر میں آپ کو ابھی کلپ سنواتا ہوں، میرے موبائل کے اندر موجود ہے. وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کے لیے جو فنڈز تھے وہ 1.9 بلین سے بڑھا کے 7.9 بلین کر دیے گئے، اور ان 7.9 بلینز میں کس طرح کے کام ہوتے ہیں. صرف آپ یہ ایک نوٹیفکیشن آپ دیکھ لیں، غالباً تیسرے پیج پہ ہے. حکومت بلوچستان نے صرف 20 کروڑ کی ویل چیئرز اور واکرز جو ہے وہ خریدے. ایک ویل چیئر 45,000 کا خریدا کیا ہے، ایک ویل چیئر. اور بریلے جو ٹیبل کمپیوٹرز ہیں وہ 3,80,000 کے 14 خریدے گئے، اور ٹرائی موٹر سائیکلز 80 خریدے گئے، ایک جو ہے وہ 1,95,000 کا خریدا گیا. الیکٹرک ویل چیئرز جو ہے وہ 3,80,000 کی ایک خریدی گئی ہے، اور الیکٹرک ویل چیئرز کی تعداد 150 ہے. اب میں صرف 4-5 چیزوں کی بات کروں گا. پی ڈی ایم اے 7.9 بلین ایلوکیشن ہے ایک سال کی. بلوچستان کے اندر آلریڈی اچھی اسمبلی ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے بنے 37 سال ہی ہوئے ہیں. اس اسمبلی کی بلڈنگ کو توڑ کر نئی، یہ پیج نمبر 4 پہ ڈان کی ہی چپی نیوز ہے کہ آپ چیک کر لیں، اس کے اوپر باقاعدہ قرارداد پاس ہوئے. 7.9 بلین ایلوکیشن فار پی ڈی ایم اے، 5 بلین ایلوکیشن to construct new hall for the provincial assembly, 7.9 یا 7.8 7.6 billion to purchase land for a university. یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے 15 16 17 ارب روپے جو ہے وہ رکھے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صوبہ کیسے چل رہا ہے. اس وقت بلوچستان کی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 800 ارب روپے کی ہے. 600 ارب نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اور 200 ارب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا پورشن ہے. میں پھر آپ کہتا ہوں آپ کے سامنے 200 ارب کا جو ڈیولپمنٹ کا پورشن ہے، اس میں 50 ارب روپے ایسے ہیں، 50 ارب روپے جو سیدھے پچ کیے جا رہے ہیں، جو سیدھے وڈرا کیے جا رہے ہیں. پچھلے 10 سالوں کے اندر نان ڈیولپمنٹ کا پورشن چھوڑیں، ڈیولپمنٹ کے پورشن میں بلوچستان کو 1,000 ارب روپیہ ملا ہے. پچھلے 10 سالوں میں ڈیولپمنٹ کا پورشن بلوچستان کا 1,000 ارب سے زیادہ ہے.
جام کمال ایڈمنسٹریشن کو ایک سائڈ پر رکھیں، ان کے 2-2.5-3 سال کا عرصہ میں اس بات کا خود اعتراف کرتا ہوں کہ اس دور میں 100 سے 150 ارب روپے کے منصوبے تکمیل تک پہنچے. جام کمال ایڈمنسٹریشن کو ہٹا کے پورے صوبے میں ثابت کریں کہ 1000 ارب روپے میں سے 100 ارب روپیہ کہاں لگا ہے، تو جو چور کی سزا وہ عظیم کاکڑ کی سزا. وگرنہ پھر سیکیورٹی فیلئر کو جواز بنا کر، ورنہ پھر افغان ریفیوجیز کو جواز بنا کر، ورنہ پھر پاک افغان بارڈر کو جواز بنا کر، ورنہ پھر پاک ایران بارڈر کو جواز بنا کر، ورنہ پھر ملیٹنٹس اور نوجوان اور ان کے اندر موجود ایگریشن کو جواز بنا کر یہ جو پاکستان کے اندر مختلف قسم کی منصوبہ بندی چل رہی ہے یہ بند کیجیے. میں اس گھر کا سٹیک ہولڈر ہوں، اس اعتبار سے آج یہاں بیٹھا ہوں. میں اس درد کو محسوس کرتا ہوں. آپ کی سمت غلط ہے، آپ کی روش غلط ہے، آپ کا رویہ غلط ہے. I have learned from history that we do not learn from history. میں صرف یہ کہوں گا کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے کبھی نہیں سیکھا. آپ اپنی کل کی غلطیوں کو you compound mistakes and you repeat them again and again and again and again. یہ آپ کی حقیقت ہے. And this is what you are doing ahead. آپ آگے بھی یہی کرنے جا رہے ہیں. Each one of us will have to pay. Those who betray their nations will be doomed. جو اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، دغا کرتا ہے، قوم کے نام پہ کرپشن اور کمیشن کو جائز قرار دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس شخص نے ذلت کی موت مانگا ہے. اس شخص کے مقدر میں ہی رسوائی لکھی ہے. بیچیں بلوچستان کو جتنا آپ نے بیچنا ہے. کیوں بلوچستان کے اندر کی جو ایک مجموعی طور پہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے، اس فرسٹریشن کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ جو میں نے آپ کے پاس ڈاکومنٹ شیئر کیا ہے صرف اس کا پیج 2 دیکھ لیں. ایک پیج 2 دیکھ لیں پلیز. This is page number 2. I am strange to look at these standards. My confidence failed to speak on such subjects. میرا حوصلہ ساتھ نہیں دیتا، ایمانداری سے بتاؤں آپ کو. 1 ارب 21 کروڑ روپیہ چیف منسٹر اپنے علاقے کے 8 کلومیٹر سڑک کے لیے رکھتے ہیں، اور اس وقت وہ ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کر بلوچستان کے سبجیکٹ کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. غالباً ان کو پوچھے نا کہ آپ موٹر وے اسٹینڈرڈ کا یہ سڑک بنا رہے ہیں. 1 ارب 21 کروڑ روپیہ جو چیف منسٹر اوتھ لینے کے 20 دن کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کرپشن اور بیڈ گورننس ہے. اور اسی کے اندر میں نے وہ سٹیٹمنٹ بھی صاحب کی جو ہے وہ رکھی ہے. یہاں تو یاداشت کا بھی مسئلہ ہے، لوگ اپنی کہی ہوئی باتیں، اپنا عمل جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. یہ جب سینٹ کے ممبر تھے ان سے پوچھیں کہ 2-4 بڑی پوزیشنز کی بلیک میلنگ کے لیے آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا سینٹ کے چیمبر سے نکل کے، وہ اپنی ویڈیو ذرا سنیں دوبارہ. تو پرانی بات نہیں ہے، 1.5 سال پہلے کی بات ہے. تو جس صوبے کا چیف منسٹر اوتھ لینے کے 20 دن کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ بلوچستان کے اندر جو بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن اور اس کا ہے، بیڈ گورننس کا، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اپنے حلقے کے اندر 1 ارب 21 کروڑ سے
8 کلومیٹر سڑک بن رہی ہے۔ کوئٹہ کی صفائی کے لیے 1600 million has been allocated in the PSDP. 1 ارب 60 کروڑ روپیہ، 1 ارب 60 کروڑ روپیہ کوئٹہ کی صفائی کے لیے۔ بیچ چوٹا کے نام پہ جن فرمز کی اسکروٹنی ہوئی، شارٹ لسٹنگ ہوئی، آپ it's rather hard for the state to find out the hideouts of criminals, of terrorists, to find out the hideouts of those individuals who are involved in suicide bombing. مشکل ہے as they hide in the rugged mountains of Balochistan and Afghanistan and other parts of the country. یہ statement ہے۔ تو چلیں یہ تو آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو 3 فرمز ہیں یا 4 فرمز ہیں جن کو آپ نے شارٹ لسٹ کیا، جن کے ذریعے آپ 30,000 نوجوانوں کو باہر بھیجیں گے، ان کو ووکیشنل ٹریننگز دے کے، یہ فرمز کن کی ہیں، کن بیسس پہ ان کو شارٹ لسٹ کیا، اور نیوٹیک کا ماضی میں کیا کردار رہا؟ 20 ارب روپیہ بلوچستان کے کام گیا۔ مجموعی طور پہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے والے چاہے میں ہوں، آپ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بزنس مین ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بلوچستان کا ہر آدمی اس وقت ریاست سے ناراض ہے۔ شاید کسی کو اپنی ملازمت اور تنخواہ کی وجہ سے، شاید کسی کو اپنی خود بلوچ ہونے کی وجہ سے یا پشتون ہونے کی وجہ سے وہ بولے نہیں، شاید بلوچستان کے اندر رہنے والا ہزارہ یا جو اردو سپیکنگ ہے وہ ہمارے بھائی شاید مائنورٹیز میں ہونے کی وجہ سے بولتے نہ ہوں، لیکن you cannot win a war without the confidence, without the support of your public. کوئی بھی جنگ آپ نہیں جیت سکتے۔ جس نوعیت کی جنگ کا آپ نے بحث کرنا ہے، again I would say a few flatterers from Balochistan are hired in the federation. They are more blessed than their status. ان کی اوقات سے بڑھ کر ریاست نے ان کو نوازا ہے، اتنی اوقات نہیں ہے ان کی، اور جب آپ بے اوقاتے کو نوازتے ہیں تو وہ کرتا کیا ہے، تو وہ اوور کانفیڈنس میں آ کے اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی مشینری سے غلط فیصلے کرواتا ہے۔ نہ کریں اتنی حوصلہ افزائی، کوئی ایک معیار سیٹ کریں۔ بلوچستان کا یہ جو چیف منسٹر ہے، یہ اس سے پہلے وزیر داخلہ رہا 5 سال، یہ ایک بار سینٹ کا ممبر رہا، یہ دوبارہ سینٹ کا ممبر رہا، یہ کئی مہینوں تک اس اسلام آباد کے اندر وفاقی وزیر داخلہ رہا، آج 5ویں بار یہ چیف منسٹر بن رہا ہے۔ ان کی سیٹ خالی ہوتی ہے تو وہ قدوس بزنجو پہ مہربانی کرتے ہیں، انہیں چیف منسٹر بناتے ہیں، اس کو سینٹ کا ممبر بناتے ہیں۔ یہ قدوس بزنجو تو بلوچستان کا ڈپٹی اسپیکر تھا، یہ تو پہلے بھی چیف منسٹر رہا، یہ تو دوبارہ چیف منسٹر رہا۔ کون سا تیر مارا؟ ادھر آپ نے ایک آدمی کو سینیٹر بنایا، پھر سینیٹر بنایا، پھر وفاق کے اندر کیئر ٹیکر میں ایک بہت بڑی منصب پہ بٹھایا۔ کیا کیا اس نے؟ کیا ہے سوائے کرپشن کے، کمیشن کے، 2 نمبریوں کے، کاکڑ اور پشتون قوم کو بدنام کرنے کے؟ یہی کام سرفراز نے کیا ہے، صرف بلوچوں کو اور بگٹیوں کو بدنام کیا ہے۔ اور آپ کو اگر ایسی پارٹیسپیشن چاہیے بلوچستان سے، جو ڈرامے ہیں یہ نہ کیا کریں۔ جو ڈرامے ہیں کہ آپ کو بلوچستان کا بڑا دکھ ہے، کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں 1.5 کروڑ عوام کے جذبات کا نمائندہ بن کر یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ جو کتابیں آپ کے پاس کے سامنے رکھی ہیں، یہ جو حکومت کے اکبر بادشاہ کے دربار کے جو 9 رتن انہوں نے بلوچستان سے اٹھائے ہیں، انہیں کسی ایک کی اوقات نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ 20 منٹ مناظرہ کر سکے۔ یہ جو زیادہ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں اسے بھی چیلنج کرتا ہوں
یہ جو لارنس کالج کا پگوڑا ہے جسے نکالا گیا، یہ جو چیف منسٹر ہے، میں اس کو بھی چیلنج کرتا ہوں، یا اس کے دائیں بائیں جو ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں ان کے ایڈوائزرز، میں ان کو بھی آج چیلنج کرتا ہوں، بس کریں، بہت آپ نے پیسے بنا لیے. A competent person will always need a position. نالائق آدمی کی پہچان کیا ہے؟ کہ اسے ہمیشہ منصب کی تلاش ہوتی ہے. جن لوگوں کو وفاق نے، ہمارے اداروں نے اٹھا کے بڑے بڑے منصب دیے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، 4 سال 5 سال آپ نے بٹھائے رکھا، آج یہ حق تو رکھتے ہیں کہ بتائیں انہوں نے کیا کیا. بلوچستان کے ایشوز کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو اس کا حل ملٹری آپریشن نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ You have to correct the defective system of administration. You have to stop the exponential rise of corruption. You have to ensure merit. Because jobs in Balochistan are being given through money. This results in a strange anger in youth. Important sectors like education and health are handed over to fake representatives, are handed over to inexperienced people. It is shameful to say that in Balochistan governments are being auctioned off. حکومتوں کی نیلامی ہوتی ہے. Fifthly, anonymous or notorious people are deliberately brought to power. The Federation only encourage flatterers from Balochistan. How can you expect patriotism where the native lands of people are not safe? Unknown people are allocated thousands of acres of land. Yet, no determination of priorities. The government has no direction. Unemployment doubled in a space of a year by closing Pak-Afghan border, by closing Pak-Iran border. Everyone's loyalty to the state has been made suspect. Every member of the society is forced to become a criminal. Section 144 is imposed every other day. Buses are being robbed. Travel routes are not safe. Kids are kidnapped. Girls are kidnapped. The youth is being humiliated. Literally, I am saying these words not from my mouth, but from my heart. That institutions have lost their prestige. The political leadership has lost their prestige. یہ جو 12-13 ایشوز میں نے آپ کو بتائیں، اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بلوچستان کا ہر آدمی متاثر ہے. میرے ساتھ بیٹھا یہ آدمی، میں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ نوجوان جسے آج میجر ہونا چاہیے تھا، جسے آج اسسٹنٹ کمشنر ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ بیٹھا یہ نوجوان جسے آج اپنے صوبے کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک اچھا بزنس کرنا چاہیے تھا، یہ اندر ہی اندر ریاست سے انتہائی ناراض ہے. You cannot gauge
the aggression they have in their heart. You cannot gauge the hatred many people have in their minds. You cannot gauge the frustration many people have in their emotions and feelings. Why you cannot gauge? Because you think oppression is a tool. Because you think coercion is a measure. Because you think the use of force is solution. And you are wrong. And you proved wrong many times earlier. बहुत बार आपने ये तजर्बे कर लिए. Balochistan has been made a laboratory. Sometimes capitalists, sometimes political parties with empty slogans, and sometimes notorious people are given representation. और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे सिर्फ ये इल्तिजा करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि गलत है आप, रवैया गलत है आप. जो अकबर बादशाह की तरह 9 रत्न आपने अपने साथ बिठाए हैं, जो मुशीर आपने रखे हैं, अल्लाह के पाक ज़ात की कसम, वो हालात खराब होते हुए भी कारोबार का सोचते हैं कि हम हमने कौन सा फायदा उठाना है. फौरी हाल की राय देंगे आप. सारी सूरत हाल में फौरी क्या हाल है? फौरी हल ये है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर उन लोगों को लेके हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट से निकलकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई माजी में किरदार अदा करते रहे. आपके बलूचिस्तान से जो विजिबल चेहरे हैं, इन सब के बाप दादाओं को 3-3, 2-2 पुश्तों से मौका मिला है. इन्होंने अरबों खरबों रुपया बना लिए हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, और इन सब की पहचान मनसब से है. रियासत उस आदमी की हौसला अफजाई करे जो जेन्युइन हो. फ्लैटर्स को छोड़ें, खुशामदियों को छोड़ें, जो रियल हीरोज हैं सोसाइटी के उनको उठाएं. उनको भले ही जिस तरीके से सरफराज 1300 वोट लेके 13,000 वाले कैंडिडेट को हराता है, उनको भी 1300 वोट दें. बलूचिस्तान असेंबली में 40 ऐसे बंदे बैठे हैं जिनके प्रूफ्स मौजूद हैं लोगों के पास, कि जो पैसा दे के जो है वो असेंबली की मेंबरशिप हासिल कर चुके हैं. ले आए जेन्युइन लोगों को, ले आए जिनका एक ट्रैक अच्छा रिकॉर्ड हो, जिन्होंने सोसाइटी की खिदमत की हो. मैं भी कबूल करूंगा, शाह साहब भी कबूल करेंगे, आप भी कबूल करेंगे, डॉक्टर भी कबूल करेगा, इंजीनियर भी कबूल करेगा, सियासी जो कारकुन है उसे भी कबूल होगा. सर, आपने पीडीएम में के फंड्स के हवाले से बात की, तो अगर पीडीएम के पास इतने फंड्स हैं तो जैसे कोई जरा